جیسا کہ آپ نے حج کے بارے میں بتا دیا کہ حج جو ہے وہ ہر مسلمان صاحب استطاعت پر فرض ہے، اگر فرض ہونے کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا تو اس پر کیا ہے، اس مسلمان کے لیے اس پر کیا ہے؟ حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی ہے، اور اس کی وعید بہت شدید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہر مانے ہوئی، نہ ظالم بادشاہ کو مانے تھا، نہ اسے کوئی ایسا مرض تھا جو یہاں پہنچنے سے روک دیتا، پھر بغیر حج کیے مر گیا، تو فرمایا وہ چاہے یہودیوں کے مرے یا نصرانیوں کے مرے۔ الامان والحفیظ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بندہ حج نہیں کرے گا تو اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ الامان والحفیظ۔ تو یہ ایک ایسا فرض ہے کہ اگر فرض ہو جائے تو اس کو لازمی ادا کر لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی حج کر لیتا ہے اس کو کیا برکات حاصل ہوں گے؟ دیکھیں، حج کرنا اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے کہ جس میں ایسے اللہ تعالیٰ نے بندے کو فضائل دیے ہیں، ایسے کمالات دیے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ اپنا سارا مال خرچ کر کے بندہ حج ہی کر لے۔ اللہ تو بے شک۔ اب دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے۔ کمزور تو نہیں تلوار بندوق اٹھائے گا، تو حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے۔ حج ان کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے جو پہلے اس نے کیے تھے۔ اللہ، کیسی کمال کی یہ فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے حج کیا، کوئی فحش کلامی نہیں کی، وہاں جا کے کوئی گناہ نہیں کیا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کچھ نہیں ہے اب اس کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ کیسی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حج میں ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ حج کریں گے تو پیسہ خرچ ہوگا، مال کم ہو جائے گا۔ یہ صرف ہمارے ذہنوں کا وہم ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ جی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ یہ محتاجی کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے آگ لوہا سونا چاندی اس کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آگ کے اندر سونا ڈالا جائے، چاندی ڈالی جائے، لوہا ڈالا جائے، اس کا میل ختم ہو جاتا۔ تو حج بھی ایسا ہے کہ حج کریں محتاجی دور۔ اللہ۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ حج کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے دیتا ہے۔ عام طور پہ تصور یہ بن گیا ہے جب ہم کسی کہتے ہیں حاجی صاحب، تصور میں یاد ہے ایک بڑا مالدار آدمی ہے یار، بڑا فقیر آدمی ہے، اس لیے حاجی صاحب اس کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زمانے میں کیسا بھرم دیتا ہے۔ ظاہر میں بھی وہ لوگ اس کی طرف تصور کرتے ہیں تو یہ تصور کہ کوئی مالدار آدمی اس لیے اس کو حاجی صاحب کہا جائے۔ بالکل ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔